آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیلی پیتھی. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ٹیلی پیتھی. ٹیلی پیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے دماغ کی سوچ دوسرے تک پہنچا دینا، اپنے دماغ کا پیغام کسی دوسرے شخص کے دماغ میں پہنچا دینا. بچے شروع میں اس کو مذاق کے طور پہ لیا گیا، مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. مذاق تو موبائل فون کا اڑایا گیا تھا جب شروع میں موبائل فون ایجاد نہیں ہوا تھا اور کسی نے اس کا اعلان کر لیا تھا کہ میں ایک ایسی ڈیوائس بناؤں گا، ایک ایسی چیز بناؤں گا جس میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر تک کسی سے بھی گفتگو کر سکتا ہے اور کسی کی بھی تصویر دیکھ سکتا ہے، کسی سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے، اپنا کوئی بھی پیغام دوسرے شہر تک پہنچا سکتا ہے بغیر تار کے، بغیر کسی چیز کے درمیان میں. تو مذاق اڑایا گیا تھا کیونکہ ہم جو چیز بچے ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی ہم اس چیز کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. جو علم ہمارے دماغ میں نہیں آتا اس کا مذاق بنا لیں گے، جو چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اس کا مذاق بنا لیں گے. ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ چیز ہمیں مذاق لگنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کا مذاق بنانے لگ جاتے ہیں. لیکن ریئل میں جب وہ چیز بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے پھر ہماری پھیکی ہنسی ہوتی ہے اور پھر ہم اسی چیز کو استعمال کرنے پہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ پہلے مذاق اڑاتے تھے موبائل فون کا آج موبائل فون استعمال کر بھی رہے ہیں. تو بچوں ٹیلی پیتھی ایک علم ہے، ایک نالج ہے، اور یہ ایک روحانی نالج ہے. ایک اسلامی نالج بھی ہے، روحانی نالج بھی ہے، ایک شیطانی نالج بھی ہوتا ہے. شیطانی طریقے سے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، کالے جادو بھی تو کرتے ہیں نا جیسے. تو اس طرح شیطانی کاموں سے بھی وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ میں آ جاتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں بچے ٹیلی پیتھی، یہ ایک پراپر نالج ہے. اس کے بارے میں اب پریکٹس وغیرہ بھی کروائی جاتی ہیں، اس کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، سکھایا جاتا ہے. اور پہلے دور میں یہ کام ہوا بھی کرتے تھے، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے ٹیلی پیتھی اس کی اتنی مضبوط ہوتی ہے. بچوں یہاں پہ بہت ساری ویوز ہیں. یہ جو موبائل فون میں کال آ جاتی ہے کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ ویوز یہاں پہ موجود ہیں، سگنل موجود ہیں، وہ سگنل کی وجہ سے کال آ جاتی ہے. ٹی وی آن کرتے ہیں تو ٹی وی میں وہ خبریں، وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو کراچی کے اندر وہ نشر کر رہے ہوتے ہیں. کراچی میں ایک چیز اسٹوڈیو میں بنا رہے ہیں کوئی چیز، اور وہ یہاں پہ ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہے. کیسے چل رہی ہے؟ ویوز کی صورت میں. روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، کیسے پہنچ رہی ہے؟ ویوز کی صورت میں. میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ کس طرح سے پہنچ رہی ہے؟ ویوز کی صورت میں. بچوں بہت ساری ویوز یہاں پہ پھیلی ہوئی ہیں، بہت ساری ویوز پھیلی ہوئی ہیں. پھر جو اور ریڈیو وغیرہ میں ہوتا تھا ایک بٹن ہوتا تھا ٹیوننگ والا، تو بٹن یوں گھماتے تھے، اگر وہ ایک جگہ پہ صحیح آواز آ جائے وہیں پہ روک دیتے تھے، اور جب تک صحیح آواز نہیں آتی شور آتا رہتا ہے ہم گھماتے رہتے تھے. تو وہ بچوں فریکوینسی میچ کروانی پڑتی تھی. ان کی فریکوینسی اس کی جو ہمارے پاس ڈیوائس ہے اس کی فریکوینسی سے میچ کر جائے، جو اس کے اوپر چھوٹا سا اینٹینا لگا ہوا ہے میچ کرتا ہے تو پھر بالکل صاف آواز آتی ہے. اور وہ ہم بھلے وہ اس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، ناچ چل رہی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں صاف سنائی دے رہی ہوتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سیم اسی طرح بچوں ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے. پہلے ہمیں اپنا ڈیوائس بنانا پڑے گا، ہمیں اپنا دماغ کا جو ڈیوائس ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا. پھر اس کا جو اینٹینا ہوگا اس کے ساتھ جو فریکوینسی ہے، سگنل ہے، وہ بھی میچ کروانے پڑتے ہیں، تب یہ ہم پروسیس کروا سکتے ہیں. بچوں ماں جو ہے، ماں وہ کیونکہ فوکس اس کا بیٹے کی طرف، بیٹی کی طرف زیادہ رہتا ہے، اس لیے بیٹی یا بیٹا اس کا بہت زیادہ دور چلا جائے، کسی دوسرے شہر میں چلا جائے، وہاں پہ اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ماں یہاں پر اگر سوئی بھی ہوگی نا تو انہیں تکلیف ہونے لگ جائے گی، اٹھ جائے گی. وہ کسی کو کہے گی میرے بیٹے کا پتہ کرو، میری بیٹی کا پتہ کرو، مجھے لگتا ہے وہ تکلیف میں ہے، مجھے لگتا ہے کچھ ہو گیا اسے، بھلے وہ سیڑھیوں سے گری ہے، بھلے اسے کچھ اور پرابلم ہوئی ہے. تو وہ ایک فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے ماں کی بچے کے ساتھ اور بچے کی ماں کے ساتھ. تو وہ فریکوینسی میچ ہونے کی وجہ سے ماں کو اتنی دور سے بھی پتہ چل جاتا ہے میرے بچے کو کچھ ہو گیا. اور جب کال کی جاتی تو واقعی چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی تکلیف ہو چکی ہوتی ہے اس بچے کو. تو یہ بچوں میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹیلی پیتھی ہے یہ پراپر ایک نالج ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. اور سیکھیں گے کیسے؟ اس میں فوکس ایک جگہ پہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ فوکس. کسی ایک جگہ پہ اپنے خیالات کو لانا پڑتا ہے، ایک مرکز کے اوپر لانا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کی جو بیکار چیزیں ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. دماغ صرف ایک ٹریک پہ چلتا ہے، اور جب دماغ ایک ٹریک پہ چلتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے اندر ایسی سپر پاور کریٹ ہوتی ہیں جو بعد میں آپ کے کام آ سکتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں یہ چیز تو آپ کو نماز میں بھی سکھائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنا سارا فوکس، اپنی نظریں جہاں پہ سجدے والی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ نے ماتھا ٹکانا ہوتا ہے، وہاں پہ نظریں گاڑ دیا کریں. اور وہاں پہ نظریں گاڑ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. تو پھر بیکار کی سوچیں نہیں آتی، آپ ادھر ہی رہ جاتے ہو. نماز پڑھنے آئے تھے نماز ہی پڑھو گے، ورنہ کئی لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گھاس بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گائے بھینسیں بھی چرا رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دنیا
دنیا کے دوسرے کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی وہ نماز خالص نماز تو نہیں رہتی، اس میں تو ملاوٹ شامل ہو جاتی ہے، کیوں انہیں رکعتیں بھول جاتی ہیں، 3 رکعت پڑھ کے انہیں لگتا ہے 4 پڑھ لیے، بعض اوقات 5 پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے کام۔ اگر وہ فوکس کر لیں گے، اگر یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر انہیں مزہ بھی آئے گا، پھر وہ جتنی باتیں کتاب کے اندر پڑھ کے جاتے ہیں کہ نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، وہ واقعہ انہیں سچ لگے گا، اور سچ ہے بھی صحیح، یہ سچ ہے۔ لیکن ابھی کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، الٹے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تو نماز بری نہیں ہے، اس نے برے طریقے سے پڑھا، اس نے اچھے طریقے سے پڑھا نہیں، اس نے ایبزارب ہی نہیں کیا۔ اگر وہ پڑھتا صحابہ کرام والی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، تو پھر جا کے اثر بھی آتا۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو بچے فوکس کروانا پڑتا ہے۔ جب وہ فوکس کیسے آئے گا؟ اکیلے میں۔ بچوں اکیلے بیٹھ کے کسی ایک چیز کے بارے میں سوچو، امی کے بارے میں سوچنے صرف امی کے بارے میں سوچو، اور دنیا جہاں کی باتیں ختم کر دو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو، باقی دنیا جہاں کی چیزیں ختم کر دو، کسی ایک چیز کے بارے میں سوچو، باقی سوچیں ختم کر دو، تو پھر کوئی بچپن اس میں نہ آئے، کوئی فیوچر وغیرہ کی کوئی بات اس میں نہ آئے، تو پھر آپ کا دماغ ایک ٹریک پہ آ جائے گا۔ جب بچوں دماغ ٹریک پہ آ جائے گا، پھر آپ بھی چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اپنا پیغام، دماغ کا پیغام دوسرے دماغ تک پہنچا سکتے ہیں۔ بچوں ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر سٹارٹ میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تو رات کو تہجد کے وقت میں، یعنی 2 سے 3 کے درمیان میں اگر آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں چارپائی کے اوپر، اور آپ کا کوئی قریبی شخص، یعنی کہ بھلے دادی ہے، نانی ہے، کوئی بھی، وہ دور کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے، تو آپ آرام سے بیٹھ جاؤ ایسے ہاتھ باندھ کے، اور ایسے خیالات میں سوچو کہ دادی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، دادی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، دادی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، بار بار رپیٹ کرتے رہو گے، وہ فریکوینسی جب میچ ہو جائے گی تو آپ کی دادی اگر سوئی ہوئی ہوں گی، یا وہیں پہ نماز پڑھ رہی ہوں گی، یا جاگ رہی ہوں گی، یا کچھ بھی کر رہی ہوں گی، انہیں خواب کی صورت میں، خیال کی صورت میں، کسی بھی طریقے سے انہیں بھی ایسا لگے گا، یا یوں سمجھ لیں کہ جب آپ یہ چیز بار بار رپیٹ کرو گے، انہیں بھی آپ کا خیال آنے لگ جائے گا، انہیں لگے گا کہ میری پوتی یا میرا پوتا، مجھے اس سے بات کرنی ہے، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ بچوں بعض بات بیٹھے بیٹھے آپ کو لگتا نا مجھے فلاں کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے فلاں کی بہت یاد آ رہی ہے، جب ہم اس کو کال کرتے ہیں وہ کہتا ہے آپ کی بڑی لمبی عمر ہے، ابھی ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، ادھر آپ یاد کر رہے تھے، ادھر وہ یاد کر رہا تھا، دونوں یاد کر رہے تھے، اور دونوں کی فریکوینسی میچ ہو گئی، اور پتہ چل گیا ایک ہی وقت میں دونوں یاد کر رہے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے بچوں، بعض اوقات جب آپ کی جو سوچنے کی پاور ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ ہماری فریکوینسی میچ ہو گئی ہے، اور اب ہمیں اس کی جو یاد ہے وہ ستانے لگ گئی ہے، بہت زیادہ ہم اس کو یاد کرنے لگ گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنے دماغ کا پیغام کسی دوسرے کے دماغ میں ڈال سکتے ہو، وہ آئے گا کیسے؟ یا خواب کی صورت میں آ جائے گا، یا خیال کی صورت میں آ جائے گا، پھر آپ کہو گے میں نے خواب میں دیکھا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے ساتھ سچ میں ویسا ہونے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسا ہوتا ہے آپ کو خیال آتا ہے، آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ آج مجھے ادھر جانا چاہیے، یا آپ کو خیال آتا ہے مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ خیال آ جاتا ہے اس کے مطابق جب ایکٹ کرتے ہو تو واقعی وہ حقیقت ثابت ہوتی ہے، جسے آپ بعد میں چھٹی حص کا نام دے دیتے ہو کہ میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ آج ایکسیڈنٹ ہوگا، آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور دیکھو آج ہو گیا۔ یا بعض اوقات آپ کہتے ہو مجھے لگ رہا تھا کہ آج مجھے یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، اور سچ میں وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے آپ کو لگتا ہے نا بچوں کہ کچھ ہونے والا ہے میرے ساتھ، کچھ ہونے والا ہے، اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بچوں اسی طرح سے ہی ہیں۔ تو جب دماغ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہوگا، یعنی روحانیت کی طرف ہوگا، بیکار چیزوں سے ختم ہوگا، بیکار چیزیں گھسا لیتے وہ فریکوینسی آپس میں مکس ہو جاتی ہے، پھر وہ کیسے اٹیچ ہوگی؟ وہ اٹیچ نہیں ہو پاتی۔ تو دماغ ہمارا مکسڈ ہوا پڑا ہوتا ہے، پھر ہم ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس پہ عمل کر بھی نہیں پائے گا، اس کی خود کی فریکوینسی جو آپس میں مکسڈ ہو چکی ہے، وہ خود جو کچھ نہیں کر سکتا وہ پھر مذاق ہی کرتا ہوتا ہے، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں سچ میں لگنے لگ جاتا ہے کہ واقعی اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، اور یہ تو پراپر ایک علم ہے، اور یہ علم سکھایا بھی جا رہا ہے، اور یہ تو آپ کہیں سے بھی آپ معلوم آپ کر سکتے ہیں۔ شروع میں زیادہ مذاق اڑایا جاتا تھا، اب تو جو مذاق اڑانے والے تھے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ٹیکنیک ہر جگہ پہ کام آتی ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کا پیغام دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے، جب اپنے دماغ کا پیغام دوسرے دماغ تک پہنچا دو گے تو ایک قسم کا آپ نے اسے کنونس کر لیا، اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جب متوجہ کر لیا اب آپ اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بچوں آپ کو؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اکیلے بیٹھ کے فوکس کرنا ہے، بلکہ کسی بھی چیز پہ، مثال کے طور پہ اے بی سی، یہ بی لکھا ہوا ہے، بی پہ فوکس کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، دماغ کچھ نہ کچھ تو کر ہی دے گا۔ درخت کے اوپر فوکس کر لو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ کسی ایک چیز پہ آپ نظریں گاڑ لو، کسی ایک چیز پہ فوکس زیادہ کر لو۔ جب ایک چیز پہ آپ نے فوکس زیادہ کر لیا
तो उसके बारे में सोचते रहें। काफ़ी देर जब उसके बारे में सोचते रहेंगे, दिमाग के अंदर बहुत सारे और ख्यालात उठने लग जाएंगे और वो आपका दिमाग एक मजबूत डिवाइस बन जाएगा, एक सुपर पावर बन जाएगा। फिर उस दिमाग से आप कुछ भी काम ले सकते हैं। जब आपने अपने दिमाग को कुछ बनाया ही नहीं है तो फिर क्या उससे कोई काम ले सकते हो? बच्चे, गंदम का जो पीसा हुआ आटा होता है वो अगर बोरी में पड़ा हुआ है या घर में किसी बर्तन के अंदर पड़ा हुआ है तो क्या वो अभी आपके किसी के काम आ रहा है? पहले उसको कोई शक्ल तो दे लो। गूंदने के बाद अगर रोटी की शक्ल दोगे तो रोटी पक जाएगी। अगर कोई और मिर्च मसाले डाल के पकोड़े बनाने की कोशिश करोगे, पकोड़े बन जाएंगे। आपको ढालना पड़ेगा ना उसे, तो अगर ढालोगे तो कुछ बनेगा। अगर गंदम का पीसा हुआ आटा ऐसे ही पड़ा रहेगा वो तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा, उससे तो फिर कुछ भी नहीं बन सकता। तो दिमाग को जब इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आप हर बात को ही झूठा कह दो, फिर तो सारी बातें आपके लिए झूठी हो जाएंगी। जब आप दिमाग को इस्तेमाल करने लग जाओगे फिर एक एक बात को आप सच्चा साबित कर लोगे। जब फोकस एक जगह पर कर लोगे आपकी स्टडी भी अच्छी हो जाएगी बच्चों, ठीक है? आपकी बात करने का अंदाज भी अच्छा हो जाएगा। किसी के दिल में उतरना है, किसी के दिमाग में उतरना है तो वो भी तो ऐसे ही उतर सकते हो ना। जब आप अच्छी तरह से टेलीपैथी सीख लेंगे, अपने दिमाग का पैगाम दूसरे तक पहुंचा लोगे तो फिर ही जाके बात बनती है ना। कोई बोर करने वाली बात करता तो हमारा सुनने को दिल नहीं करता, कोई मजाक वाली बात करता तो हम सारा फोकस उसकी तरफ कर देते हैं और उसकी सारी बातें सुनने लग जाते हैं, क्योंकि मेंटली तौर पे उसके साथ अटैच हो जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो फिर हम कोई भी काम कर भी सकते हैं और कोई भी काम करवा भी सकते हैं। समझ में आ गई सबको बच्चों? तो आज का टॉपिक हमारा टेलीपैथी था और टेलीपैथी से रिलेटेड जो जो बातें मैंने की हैं उस पर अमल करने की जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश आप कर लेना। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, जब जिस उम्र में भी अल्लाह ताला मजीद बाद में आपको देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल आप अपना पैगाम दूसरे किसी और अपने जानने वाले शख्स के दिमाग में डाल सकते हैं, ये मुमकिन है, ठीक है ना? और उसके लिए आपके दिमाग को साफ होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए।